علامہ شاکر عباس علوی صاحب، میں اس تقدس مآب سلسلے سے وابستہ ہیں جس سے آپ اس پہ ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، ابھی تک لکھا جاتا ہے تاریخ میں، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو میرے جیسا عام طالب علم کیسے فرق کرے گا کہ وہ شہادت عظمیٰ کیا اور یہ شہادت عظمیٰ میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ علیہ السلام جب رسول پاک نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو انہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے شہادت حاصل کی، اور جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا اس زمانے میں ان کو سید الشہداء کا لقب ملا، چونکہ حضرت حمزہ نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، اور نہ ہی رسول ہیں، تو اس زمانے کے لیے ان کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ لیکن چونکہ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تصویر ہے اور جو کربلا اس کی تعبیر ہے، تو اس میں کی طرف قرآن نے یہ کہا ہے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جن کے فعل کو اللہ نے عظیم کہا ہے وہ خود اعظم ہوں گے تو تب ان کے فعل کو عظیم کہا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ کائنات میں خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، جس کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو رسول فرماتے ہیں کہ الحسین منی و انا من الحسین، تو جو سید الرسل کا جز ہے اور منیت رکھتا ہے تو اس کی شہادت اس لیے شہادت عظمیٰ ہے۔ اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے اور قیامت تک اب کوئی اسلام پہ آنچ نہیں آئے گی۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے قبلہ کہ ایک محدود زمانے تک سید الشہداء جناب حمزہ ہیں اور لامحدود زمانے تک کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں۔ جی میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کی وضاحت آپ بھی کر دیں تو ہم اگلے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ قبلہ نے ارشاد تو فرمایا، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ جناب مریم بھی بطول ہیں، جناب سیدہ بھی بطول ہیں۔ تو جب جناب رسول خدا سے یہ سوال ہوا کہ وہ بھی بطول ہیں اور آپ کی دختر نیک اختر بھی بطول ہیں، وہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کی دختر نیک اختر بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جناب رسول خدا نے کہا تھا کہ مریم اپنے دور کی سیدہ ہیں، جبکہ میری دختر نیک اختر جو ہے وہ ہر دور کی سیدہ ہے، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک کی جتنے بھی خواتین ہیں ان کی سیدۃ النساء العالمین۔ تو بالکل اسی طرح جناب حمزہ سید الشہداء ہیں لیکن اپنے دور کے، اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں ہر دور کے، آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی شہادت کے درجے پر انبیاء اور رسول بھی فائز ہو رہے ہیں، تو ان سب کی قیادت امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ سید الشہداء، ہر زمانے کا سید الشہداء تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے میں تھوڑا سا میں خود بھی اس کیفیت میں آ چکا ہوں جس میں میرے سارے ناظرین آ چکے ہیں۔ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کی ایک جنگ ہے، ہم جنگ کربلا کو جنگ نہیں کہتے، لیکن امام حسین مقاتل نے دو جنگیں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور ایک حضرت علی اکبر کی جنگ، اور بہن کی خواہش بھی تھی کہ بھیا آخری دفعہ یہ دکھا تو دو کہ تمہاری رگوں میں علی کا خون ہے۔ تو میں چاہوں گا اس جنگ پر تھوڑی سی، اس حملے پر، اس کیفیت پر تھوڑی سی گفتگو، تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ ہم شہادت پر گفتگو کریں گے۔ جی دیکھیے جنگ ہونا تو لازمی تھا وہاں، کیونکہ بنیادی طور پر اگر ہم جہاد کا درس جناب رسول خدا سے لیں تو جہاد اٹیکنگ وے کا نام نہیں ہے، دفاعی، اور اگر آپ بغیر دفاع کیے سدھار جاتے ہیں اس دنیا سے تو پھر وہ آپ کی جہاد نہیں رہتا۔ جہاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی خودکشی کے قریب ہو جاتے ہیں، خودکشی کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، اور اس جنگ میں انہوں نے اپنے بابا کی یاد بھی دلائی، جناب حمزہ کی یاد بھی دلائی، جناب جعفر طیار کی یاد بھی دلائی۔